السلام علیکم فرینڈز زندگی کے اندر مختلف طوفان آتے ہیں جو زندگی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان طوفانوں سے ٹکرا جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا راستہ اڈاپٹ کیا جائے جس سے انسان بچ کے نکل جائے۔ ضروری نہیں کہ حالات کے تھپیڑوں کا تو مقابلہ انسان کرے، لیکن ضروری نہیں کہ طوفانوں کا بھی مقابلہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ طوفان انسان کی زندگی میں اسے کچھ بتانے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر انسانی زندگی میں حالات کے تھپیڑے نہ پڑیں، یا استاد کا تھپڑ نہ پڑے، یا طوفان جیسے حوادث کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، تو انسان کی زندگی کی تحریک جو ہے وہ رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو مرزا غالب صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب، اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب، لطمائے موج کم از سیلیے استاد نہیں۔ کہ جو اہل نظر ہیں ان کے لیے جو حادثات ہیں زندگی میں ایک مدرسے کی، ایک سکول کی حیثیت رکھتے ہیں، مکتب کی طرح ہوتے ہیں۔ کیونکہ استاد کا تھپڑ اور حالات کا تھپڑ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ تو فرینڈز، جب طوفان زوروں پہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تند و تیز لہریں ابھرتی ہیں وہ پانی کی اوپرلی والی سطح پر ہی ہوتی ہیں، تو نچلی سطح پانی کی بالکل پرسکون ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بمور کے اندر جب مچھلیاں پھنستی ہیں تو وہ فوری طور پر سمندر کی نچلی سطح کے تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی پانی کی ہلچل نہیں ہوتی۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ جب بمور میں پھنس جائے، وہ بمور کون سا؟ زندگی کا، تو وہ پرسکون ہو جائے، وہ اس طوفان کے گزرنے کا انتظار کرے۔ اور یہ قدرت نے ہمیں سبق دیا ہے، وہ کیسے؟ وہ یہ بتا کر کہ مچھلیاں طوفانی لہروں کے اندر ان کا مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ نچلی سطح کے پانی میں چلی جاتی ہیں۔ قدرت نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ انسانی زندگی میں جب ایسے معاملات آئیں تو اس سے گریز کرنا چاہیے، پہلو بچا کے نکلنا چاہیے۔ یہ کوئی بزدلی نہیں، یہ دانائی کا تقاضا ہے کہ پہلو بچایا جائے اور وقت کو ٹال دیا جائے، اور بہترین جو وقت ہے، جو آنے والا وقت ہے، وہ بہترین وقت، اس کا انتظار کیا جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔